بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہربین ٹائمز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم۔ دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شیخ امتیاز۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ ریاست کی خصوصی پوزیشن کے خلاف کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ کے بھیانک نتائج نکلیں گے اور جموں کشمیر میں ایسی آگ لگے گی جس کے شعلے دور دور تک جائیں گے۔ جموں کشمیر میں مقررہ وقت پر انتخابات منعقد کرانا وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے سخت آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ نیشنل کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں تھرڈ فرنٹ کے قیام کی کوششیں کشمیریوں کے مینڈیٹ کو تقسیم کرنے کی ایک مذموم سازش ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ نیشنل کانفرنس کے حل والے ایجنڈے کو مکمل حمایت دے تاکہ اس قسم کی کشمیر دشمن سازشوں کا توڑ ہو سکے۔ کشمیر میں تھرڈ فرنٹ کے قیام کی کوشش اس بات کو یقینی بنانے کی سازش ہے کہ آئندہ انتخابات میں کوئی ایک جماعت واضح اکثریت کے ساتھ نہ ابھر سکے اور کشمیریوں کی آواز مسلسل طور پر بے وزن رہے۔ انہوں نے کہا کہ لداخ اور جموں میں ایسا کوئی بھی رجحان نہیں تو پھر وادی میں ہی تھرڈ فرنٹ کے قیام کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ کشمیر دشمن عناصر جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور یہی لوگ کشمیر میں گلی گلی اور گھر گھر نقلی لیڈر بنا رہے ہیں، جس کی پیشگوئی شیخ محمد عبداللہ نے اپنی قید حیات میں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام سازشوں کا توڑ اتحاد میں ہے اور نیشنل کانفرنس ایک ایسی واحد عوامی نمائندہ جماعت ہے اور جس پر لوگ بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس جماعت کی جڑیں ریاست کے تینوں حصوں میں مضبوط ہیں۔ 2014 میں ہم نے کس طرح حالات بہتر کر کے مودی صاحب اور مفتی صاحب کے حوالے یہ ریاست کیا تھا وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے مہربانی کر کے ان چیزوں میں مت پڑیے۔ الیکشن کرائیے، لوگوں کو ووٹ کا استعمال کرنے دیجیے، اس کے بعد جو حکومت ہوگی وہ 35A کو بچانے کا کام جو ہے وہ خود بخود کریں گے۔ جموں کشمیر کے عوام نے ہمیشہ فرقہ پرستی کے خلاف اپنی نفرت کا برملا اظہار کیا ہے اور ہمیشہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مشعل کو فیروزہ رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ملک اور ریاست میں حالات سدھر جائیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ عوام ایک ہو کر فرقہ پرست عناصر کے مذموم منصوبوں کو ناکام بنائے۔ ان باتوں کا اظہار صدر نیشنل کانفرنس ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نوائی صبح کمپلیکس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور مجھے خوشی ہے کہ عمران خان صاحب نے کل اپنے سفیر کو بھیجا تھا، مشیر کو بھیجا تھا، جنہوں نے وزیر اعظم سے بھی بات کی ہے ہندوستان کے، سشما سوراج سے بھی بات کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو ایک جنگ کا ماحول بن رہا تھا ہو سکتا ہے اس میں کچھ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، کمی ہو گئی۔ آپ بھی دعا کریں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے ملک کیوں نہ ہو، امریکہ اور روس میں، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ جو بادل لگے ہوئے یہ ہل جائیں، یہ چلے جائیں اور یہاں پہ امن رہے اور ہم امن میں ترقی کر سکیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے پاک بھارت عوام صرف جنگ اور خوف کی خبریں سنتے آ رہے ہیں۔ شہربین ٹائمز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار نے اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کی دعوت پر بھارت گیا تھا اور یہاں سے اجازت ملنے کے بعد ہی گیا تھا۔ وہاں بھارتی وزیر اعظم مودی، وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقاتیں ہوئی، جبکہ میری وہاں جو بات چیت ہوئی اس کے مثبت اثرات چند دن میں نظر آئیں گے۔ رمیش کمار کا کہنا تھا کہ ہر ایشو اور ہر اینگل پر نریندر مودی سے بات کی، تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ میری وزیر اعظم مودی سے ملاقات کے 12 گھنٹوں کے بعد ان کا مثبت بیان سامنے آیا۔ کچھ دنوں میں میری ملکی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوں گی، آگے چل کر آپ دیکھیں گے بہت اچھی فضا نظر آئے گی۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد قائم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کروں گا۔ آپ دیکھیں گے 70 سال کے مسائل خوبصورتی سے حل کی جانب جاتا دیکھیں گے اور چند دنوں میں اعتراف سے اعتماد سازی کے اقدامات سامنے آئیں گے، جبکہ پاک بھارت کو یورپ جیسے حالات میں لانا میرا خواب ہے۔ ادھر دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کا جواب دیتے ہوئے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ پر قائم رہیں گے اور اگر بھارت نے پلوامہ واقعے کے حوالے سے قابل عمل انٹیلیجنس فراہم کی تو ہم فوری کارروائی کریں گے۔
دفعہ 35A کو تحفظ فراہم کرنے کو لے کر اب جموں سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ پونچھ ضلع کے منڈی قصبہ میں 35A کی حمایت میں مکمل ہڑتال رہی، جس دوران لوگوں نے احتجاجی جلوس بھی نکالا۔ اسلامی ممالک کی بین الاقوامی تنظیم آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی OIC نے جموں کشمیر سے متعلق اپنے رابطہ گروپ کا ایک ہنگامی اجلاس 26 فروری کو طلب کیا ہے۔ OIC نے پاکستان کی سفارش پر جموں کشمیر سے متعلق رابطہ گروپ کا ہنگامی اجلاس طلب کروایا اور یہ OIC کی جنرل سیکریٹریٹ پر منعقد ہوگا۔ اس سلسلے میں OIC کی طرف سے جو نوٹس جاری کی گئی ہے اس پر اطلاعات کے مطابق لفظ اہم درج کیا گیا ہے۔ اجلاس میں کشمیر کی صورتحال پر غور کیا جائے گا، خاص کر اس صورتحال کو زیر بحث لایا جائے گا جو لتا پورہ پلوامہ حملے کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ یہ اجلاس OIC کے 46ویں سیشن سے پہلے بلایا گیا ہے جو 1 مارچ اور 2 مارچ کو ابوظہبی میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس سیشن میں پہلی بار بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ BJP کے قومی صدر امیت شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہی مسئلہ کشمیر کو حل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2024 میں بھی مودی ہی وزیر اعظم بنیں گے اور ان کی ہی قیادت والی سرکار ہی ہمیشہ کے لیے مسئلہ کشمیر کو حل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو اس وقت جن چیلنجوں کا سامنا ہے ان میں سب سے بڑا چیلنج ملیٹنسی اور نکسلواد ہے، جس کے خاتمے کے لیے ہماری پارٹی نے تہیہ کر کے رکھا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین خارجی سطح پر کشیدگی کے باوجود بھی سری نگر مظفر آباد کاروان امن بس سروس ایک بار پھر شروع ہوئی، جبکہ پنچ راولکوٹ بس سروس بھی بحال ہو گئی ہے۔ ناروے کے سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ پلوامہ حملے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان زیر انتظام کشمیر کے صدر مسعود خان کے ہمراہ کشمیر ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب بھی دوسرے ممالک نے بھارت سے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا تو بھارت نے جواب میں اسے دو طرفہ مسئلہ قرار دیا۔ چنانچہ اگر یہ دو طرفہ مسئلہ ہی ہے تو بھی دونوں ممالک کے درمیان اس کے حل کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے۔ مسئلہ کشمیر کا فوجی حل ممکن نہیں، اس لیے دونوں فریقین کو بات چیت کا آغاز کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اقوام متحدہ میں متعدد قراردادیں منظور کی جا چکی ہیں اور دونوں ممالک سے اپیل کی کہ صورتحال کو معمول پر لائیں۔ حریت کانفرنس نے وادی کے مختلف اضلاع اور علاقوں میں مزاحمتی قائدین، کارکنوں، اسلامی اسکالروں، دینی و سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف ریاستی انتظامیہ کی جانب سے کیے جا رہے کریک ڈاؤن اور اندھادھند گرفتاریوں کو سیاسی بالادستی سے عبارت کارروائی اور یہاں جاری پرامن مزاحمتی تحریک کو کمزور کرنے کے ہتھ کنڈے قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان تمام کارروائیوں کے پیچھے جو سوچ اور فکر کار فرما ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ادھر دوسری جانب جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے صدر پروفیسر غلام محمد بٹ المدنی نے پریس کے نام اپنے ایک بیان میں وادی بھر میں گرفتاریوں کے طویل سلسلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی نے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC سمیت ان تمام ریاستی و غیر ریاستی سماجی تنظیموں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں مظلوم قوم کشمیر کا ساتھ دیا اور اس مسئلے پر آواز اٹھائی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دنیا کے دوسرے انصاف پسند ممالک و ادارے بھی اسی طرح کشمیریوں کا دکھ درد سمجھیں گے تاکہ مثبت طور پر مذاکرات سے مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کیا جا سکے۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ نے سوموار کو تمام امتحانات اور تدریسی عمل 28 فروری تک معطل کر دیے۔ یونیورسٹی حکام کے مطابق یونیورسٹی کی طرف سے سبھی امتحانات اب 1 مارچ سے ہی لیے جائیں گے۔ اس دوران یونیورسٹی کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی تدریسی عمل نہیں ہوگا۔ حال ہی میں سرکاری نوکری سے رضاکارانہ طور مستعفی ہوئے اعلیٰ بیوروکریٹ فاروق احمد شاہ نے سوموار کے روز نیشنل کانفرنس میں باضابطہ شمولیت اختیار کی۔ فاروق احمد شاہ نے سوموار کو سری نگر میں واقع نیشنل کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر نوائی صبح کمپلیکس میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ کی موجودگی میں پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔
टीवी प्रोग्राम आपकी अदालत में गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप पाकिस्तान की सफारती तन्हाई का दावा करते हैं, जबकि अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब सब पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय एंकर ने जब तंजन कहा कि पाकिस्तान कटोरे लेकर हर जगह जाता है, तो महबूबा मुफ्ती बोली कि सऊदी वली अहद ने जब भारत में सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए तो मोदी जी भी हाथ बांधे खड़े थे। पाक भारत जंग के हवाले से उन्होंने कहा कि आपको कश्मीर कश्मीरियों के बगैर चाहिए। अक्ल की बात करें, दोनों मुल्कों में कोई जंग नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की सफारती तन्हाई का दावा करते हैं, जबकि अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब सब पाकिस्तान के साथ हैं। शारबीन के मेंबर बनिए। आपको सिर्फ क्या करना है कि सब्सक्राइब का बटन दबाना है और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबाना है, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन वक्त पर आया करेगी। शारबीन टाइम्स वादिया कश्मीर की अपनी आवाज़ है। इस आवाज़ को घर घर पहुंचाने के लिए हमारी न्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ज़रिए शेयर कीजिए। अगर आपके इलाके में कोई मसला या कोई भी खबर हो तो हम इसको ज़रूर शारबीन टाइम्स के ज़रिए उजागर करके अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाएंगे। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरात के साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। 7006352807। इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।